الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام منبر منور پر جلوہ فرما ہوئے، پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے پر، تیسرے پر، تو ہر بار آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، تو صحابہ کرام کے پوچھنے پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر بار آمین کہنے کی وجہ ارشاد فرمائی۔ تو دوسری مرتبہ جو آمین کہا، اس کی وجہ یوں ارشاد فرماتے ہیں فلما رقیت ثانیہ، جب میں نے دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا، قال، جبریل امی عرض کرتے ہیں بعدا لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک، جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائے۔ قلت آمین، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا ایسا ہی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے استقبال ماہ رمضان۔ جی ہاں، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور عنقریب وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا تک ملتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پہلی رات آتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس آنے والے مہمان مہینے کی قدر نصیب فرمائے۔ آئیے سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں، اور رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری صلی اللہ الباری سے سنتے ہیں کہ حضور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو احادیث مبارکہ میں بھی اس مہینے کی آمد کا ذکر موجود ہے، اس کے فضائل موجود ہیں، کچھ روایات اس حوالے سے ارشاد ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ، یہ جنت کے دروازے کیوں کھلے جاتے ہیں، اس پر بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، تاکہ جنتی حوروں اور غلمان وہ ہیں جنتیوں کی خدمت کے لیے بچے ہوں گے، بہت ہی خوبصورت، اور ان کی خوبصورتی کا قرآن میں بیان کیا گیا۔ اور یہ حور و غلمان جو ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ دنیا میں رمضان کی آمد ہو گئی ہے، اور یہ روزہ داروں کے لیے دعا میں مشغول ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اس کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے جنتی حوریں اور غلمان اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ماہ رمضان کی کہ اس میں عبادت کرنے والوں پر کیسی خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ ضرور رمضان، کچھ اس کا بھی معنی بیان کیا جائے، رمضان کا کیا مطلب ہے؟ جی ماشاءاللہ، فیضان رمضان میں امیر اہل سنت نے بھی اس کو درج کیا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت شریف میں بھی اس کا وہ لکھا ہے، یعنی بمعنی گرمی، گرم، اور پھر بڑی ایمان افروز باتیں لکھی ہیں کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کرتی ہے، اور بھٹی جو ہے سونے کو یعنی گولڈ کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح روزہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، اور نیکوں کے درجات بڑھاتا ہے، اور ابرار کا قرب الہی زیادہ کرتا ہے۔ یعنی رمضان کا روزہ گناہ گاروں کو بھی فائدہ دے گا،
نیکوں کو بھی فائدہ دے گا، اور جو ابرار نیکوکار ہیں ان کے قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رمضان سے یہ بھی کہا گیا کہ رے سے رحمت الہی ہے، میم سے محبت الہی ہے، ضاد سے زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ نور الہی، سبحان اللہ۔ تو یہ کس کو ملے گی؟ 5 یہ چیزیں اس کو ملیں گی جو انشاءاللہ اس کی 5 خصوصی عبادات جو ہیں۔ دیکھو رمضان میں 5 حروف ہیں، جی، یہ 5 جو الفابیٹس ہیں، صحیح۔ تو اس میں 5 خصوصی عبادات بھی لکھی ہیں بزرگوں نے، فیضان رمضان میں بھی ہے اور مرآت کے حوالے سے ہے۔ 5 عبادتیں کیا ہیں رمضان کی خصوصی عبادتیں؟ روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی عبادات اور تلاوت قرآن۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 رمضان میں خصوصی طور پہ عبادات کرنی ہے، تو 5 عبادتیں کرے اور اللہ پاک سے یہ 5 انعامات لیں۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے، فیض لے لو جلد کے، دن 30 کا مہمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ رمضان مبارک کی خصوصی عبادات کا آپ نے بیان فرمایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا بھی رمضان مبارک میں ملتا ہے، تو معمولات مصطفیٰ، عبادات مصطفیٰ رمضان شریف میں کیا ہوا کرتی تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ یاد الہی سے معمور تھا، مملو تھا، اور آپ سے بڑا عابد زاہد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور ماہ رمضان اور مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، ماہ رمضان المبارک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا۔ اس تعلق سے علماء نے بڑی پیاری بات دی، یہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حق رمضان ادا نہ کر سکوں۔ اور حقیقتاً تو امت کی تعلیم، تربیت اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کے صدقے میں حق ادا کریں گے ہم رمضان کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے، کاش امتی بھی پڑھیں۔ فرض نمازیں تو پورا سال پڑھنی ہے، ساری زندگی پڑھنی ہے، اور پڑھنی ہے، اور سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہماری گندی زبان رب کا نام لے، ہمارا سر مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور نماز فرض کر کے اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا، ہم پر فضل کیا، ہم پر عنایت کیا کہ ہم اپنے مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں، اپنی حاضری لگواتے ہیں، اپنی مرادیں اور تمنائیں پیش کرتے ہیں، اور رب کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ خیر، اب 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں، کاش ہم رمضان میں تو ویسے تو پورا سال کاش ہو، پوری زندگی ہو، اشراق چاشت پڑھ لیں، اوابین پڑھیں، تہجد۔ ماہ رمضان میں تہجد تو آسان ہو جاتی ہے نا، سحری کے لیے اٹھنا ہے، اور نفس بھی ساتھ دیتا ہے کیونکہ کھانے پینے کا معاملہ ہے۔ اور خیر سحری سنت ہے، اور یہ عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور بعض نادان جو کہتے جو انہیں بغیر سحری کو روزہ رکھا، بھئی آپ سنت سے محروم ہو گئے، تو اس پر فخر تو نہیں کرنا نا، اس پر تو افسوس کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اس میں فضیلت ہے کہ سحری افطاری کے کھانے کا حساب بھی نہیں، حساب نہیں ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں نماز کی کثرت فرماتے۔ اچھا، آپ نے یہ نفلی نمازوں کا ارشاد فرمایا، تو ان سے اہم تو تراویح کی نماز ہوئی، جی، تو سنت موقدہ ہے، 20 کی 20 پڑھنا ہی سنت موقدہ ہے۔ جی، صحابہ نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلفائے راشدین نے تراویح پڑھی، پورے رمضان پڑھی، اور 20 رکعت پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اس کا حساب کتاب بھی بتایا گیا، علماء نے ہمیں بتایا، توجہ دلائی۔ ختم قرآن کے تعلق سے 27 کو ختم قرآن، تو ہر رکعت میں 1 رکوع، اور 540 رکوع یہ 27ویں شریف میں ختم ہوتے ہیں۔ تو پورا رمضان، خیر 27ویں کے بعد بھی جب تک اللہ چاہے 28، 29، 30، تو ان میں بھی ہم نے تراویح پڑھنی ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں، اور اس پر فضائل بھی ارشاد فرمائے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، گناہوں کی معافی، اور کیا کچھ فضائل بیان فرمائے۔ بڑی استقامت سے یہ اس پر عمل ہوتا تھا اعتکاف۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعتکاف سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ ہر سال فرماتے ہیں، ہر سال فرماتے ہیں۔ اور ایک بار تو مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری نبی نے، پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ کا اعتکاف فرمایا، سبحان اللہ۔ اور آخری عشرے کے اعتکاف کی وہ حکمت بھی آپ بیان فرما رہے تھے نا، شب قدر کی تلاش۔ جی، وہ تو فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، پھر دوسرے میں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تیسرے عشرے میں ہے، تو تم میں جو چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ جی، اور صحابہ اس کرام طرح کی بھی روایت ہے نا کہ تاک راتوں میں اس کو تاک راتوں میں تلاشو۔ تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ویسے تو سیرت مصطفیٰ میں دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد، دعاؤں کی کثرت ہے۔ اللہ سے لو لگی ہوئی ہر وقت اللہ سے وہ ایک رابطہ ہے۔ اور ماہ رمضان میں آپ کی دعاؤں کا سلسلہ اور دراز ہو جاتا تھا اور بڑھ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی عبادت ہے، اور بہترین عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ اور بالخصوص افطار کے وقت جو دعا کی فضیلت بیان کی گئی کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو رمضان شریف میں ہم بھی یہ دعا کی عبادت پر بھی عمل کریں۔ افطار کرنے کے بعد جی، اور سحری کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے تو دن رات اللہ اپنے بندوں کو رد نہیں فرماتا، بندے غافل ہیں، اور ہم جس کو مانگنا آ گیا نا اللہ تعالیٰ سے، اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ کے ہمیں مانگنا آ جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک رمضان مبارک میں ہم اس پر بات کر رہے تھے، تو دعاؤں کی کثرت ہوتی، اور ہر قیدی کو آزادی عطا کی جاتی، اور ہر سائل کو، ہر مانگنے والے کو عطا کیا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو ہر وقت سخاوت فرماتے ہیں، دن رات سخاوت فرماتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مگر ماہ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کا دریا بہت تیزی کے ساتھ بہتا تھا، اور اس کی مثال دی گئی کہ جیسے تیز ہوا چلتی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ماہ رمضان میں جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرنا بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا دور کرنا کیا ہے؟ جیسے میں قرآن پاک پڑھوں، آپ سنیں، آپ تلاوت فرمائیں تو میں سنوں، یہ ہے دور کرنا۔ حفاظ آپس میں بیٹھ کے دور کرتے ہیں نا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اعتکاف فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ دعائیں فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کو عطا فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور فرماتے ہیں۔ کاش امتی بھی اعتکاف کریں، اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی، کاش ہم بھی کثرت نماز کی سعادت حاصل کریں، نوافل پڑھیں، کثرت سے دعائیں کریں، اور سائل کو دیں۔ زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی دینا بھی، زکوٰۃ تو فرض ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، مسلمانوں میں۔ اور ماہ رمضان میں کتنے مسلمان روزے رکھتے ہیں، اور اس میں سے پاکستان میں اور دنیا بھر میں اکثر لوگ تو غریب ہیں، ان کی مدد کریں۔ اسلامی بہنیں وہ تو مسجدوں میں نہیں آتی، مسجدوں میں ہم نے افطار بھیج دی، کھانے کا پھل بھیج دیا، کھانا بھیج دیا۔ تو امیر اہل سنت کی تعلیمات ہیں، امیر اہل سنت کی تربیت ہے، آپ توجہ دلاتے ہیں کہ گھروں کے اندر، غریبوں کے علاقے معروف ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، اس میں جا کر، گھر گھر میں جا کر آپ خشک راشن دے دیں، آٹا تقسیم کر دیں، چاول تقسیم کر دیں، پھل تقسیم کر دیں، اور کھجوریں تو یہ تو آپ پورے مہینے کی دے آئیں، وہ تو خراب تھوڑی ہوتی اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ کرے کہ کثرت سخاوت کی بھی ہو، تلاوت کی بھی ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آ رہی ہے کہ رمضان میں ہر دن قرآن مکمل فرماتے ہیں، ہر رات قرآن مکمل فرماتے ہیں، ایک تراویح میں مکمل فرماتے ہیں، اور عید کے دن بھی قرآن پاک کی مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
رمضان میں بھی عبادت کا ذوق ہے، عید کے دن بھی عبادت کا ذوق کیا ہے۔ بات! سبحان اللہ۔ تو حضور جیسا کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہی یہ ہے استقبال ماہ رمضان، تو رمضان شریف جب آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے بڑا ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے، تو مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بلکہ یہ اس بار تو ایسا بھی ہوا، 44 دن رہ گئے رمضان آنے میں، تو اتنے دن رہ گئے، آپ کو میں سب سے پہلے مبارکباد دے رہا ہوں۔ تو مبارکباد دینی چاہیے۔ دیکھیے ایک تو نا کہ وہ جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی، حدیث میں یہ آتا ہے، یہ نہیں، ایسے استغفر اللہ، حدیث کہا، فرمان مصطفیٰ کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اٹکل سے تکے سے کہہ دیا، توبہ توبہ توبہ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آخرت خراب ہو جائے، اور آخرت کے ساتھ دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے۔ کسی بات کو جان بوجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، حالانکہ آپ نے وہ نہیں فرمایا، تو یہ تو غلط ہے۔ اور ایک یہ کہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ رب کا مہمان آ گیا، نزول قرآن کا مہینہ آ گیا، سبحان اللہ، سحری کریں گے، افطاری کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، تلاوت کریں گے، اجر و ثواب بڑھ جائے گا، اعتکاف کریں گے انشاءاللہ، خوب مدنی چینل دیکھیں گے، نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ مدنی چینل بھی تو عبادت ہے نا دیکھنا، تو اس میں الحمدللہ تلاوت ہے، اس میں نعت خوانی ہے، اس کے اندر وہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے حلال و حرام کا علم بتایا جاتا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کا بتایا جاتا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے خبردار کیا جاتا ہے تاکہ بچیں۔ تو ماہ رمضان کے آنے پر مبارکباد دینا یہ سنت ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت شریف میں لکھا ہے 3 جلد میں۔ جیسے آپ نے خوشی کے کئی انداز بتائے، تو مفتی صاحب نے یوں لکھا ہے، خوش ہونا اور مبارکباد دینا، سبحان یہ اللہ۔ سنت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو میسج کروں، اپنی بہن کو کروں، اپنے بھائیوں کو کروں، دوستوں کو کروں کہ مبارک ہو، ماشاءاللہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ حدیث پاک کے تحت انہوں نے فرمایا نا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارکن، کہ تمہارے پاس رمضان آیا جو کہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ تو بہرحال مبارکباد دینا یہ سنت مبارکہ ہے، تو ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مبارکباد دینی چاہیے، اور اس سے ایک اہمیت بھی اجاگر ہوگی مسلمانوں کے دلوں میں۔ جی تو حضور اس طرح دیکھیں، بلکہ گھر کے اندر ماحول بنائیں نا آپ، ماشاءاللہ کتنی عظیم کتابیں ہیں یہ رمضان کے تعلق سے، اس کا PDF سینڈ کریں اپنے جاننے والوں کو، گھر کے اندر اس کا درس جاری کر دیں۔ گھر کا ماحول ہے، جو محارم ہیں گھر کے، کبھی آپ درس دیں، کبھی بچوں کی امی درس دیں، کبھی بیٹی درس دے، کبھی بیٹا درس دے، کبھی ساس صاحبہ کتاب سنبھالنے اگر ان کو اردو پڑھنی آتی ہو، اور اس کو پڑھیں، اور گھر کے اندر ایک ابھی سے ذہن سازی کریں۔ اور ماشاءاللہ عرب دنیا میں تو معمولات زندگی بدل جائے، ویسے دنیا بھر کا معمول زندگی بدل جاتا ہے، تو اس کی تو ایک اہمیت ہے بھی، فرشتے جنت سجا رہے، ہم کیوں نہ تیاری کریں اس کی۔ انشاءاللہ یہ درس کا جو آپ نے انداز بتایا، تو یہ تازہ ہوتا رہے گا، اہمیت سامنے آتی رہے گی، تو انشاءاللہ مزید عبادت میں ذوق شوق نصیب ہوگا۔ تو حضور ماہ رمضان آتا ہے اور روزے بھی ساتھ ہی لاتا ہے، الحمدللہ۔ اور روزے رکھنے کی اپنی ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے، تو اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا، بے شک۔ تو کچھ وہ آیت کریمہ اس کی تفسیر سے متعلق بھی فرمائیے۔ جی پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات کہ اللہ پاک نے روزہ رکھنے والوں کو ان کے ایمان کی گواہی دی، اور کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو تسکین اور تسلی دی کہ تم سے پچھلوں پر بھی روزے فرض تھے۔ بڑی معلوماتی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک ہر امت میں روزے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور
کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ اب مفتی نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی اللہ، میرا حسن زن، آپ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی اللہ پاک کی کمال عنایت کی دلیل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اللہ رحمان الرحیم کو انتہا سے زیادہ اس امت کی دل جوئی منظور ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے، مفتی صاحب فرماتے ہیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، والد صاحب پہلی دفعہ جب اسے اسکول مدرسے وغیرہ چھوڑنے جاتے ہیں، اس کی تسلی تسکین کے لیے کہتے ہیں بیٹا فکر مت کرو، ابھی تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ رحمت و شفقت و عنایات کا یہی قاعدہ یہاں بھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو تسلی دی، فرمایا فکر مت کرو، روزے کی فرضیت صرف چند ہی دن کے لیے ہے، ہاں دنوں کی گنتی نہ کرو، روزے کی مشقت پر نظر نہ رکھو، اس کے فوائد پر غور کرو۔ روزے رکھو گے تو کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، روزے کی برکت سے تمہیں تقوی جیسی عظیم نعمت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ روزے کا منشا ہے نفس کا زور توڑنا۔ اس میں ایک تو نفس کا زور بھی ٹوٹتا ہے، اور پھر غریبوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جی، یہ مفتی بھی صاحب نے مثال دی نا کہ حضرت سیدنا یوسف علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ بنے، اللہ کے نبی ہیں، تو اب جب قحط کا زمانہ تھا تو آپ نے بھی فاقے فرمائے تاکہ غریبوں کی بھوک کا احساس رہے۔ تو روزہ ہمیں غریبوں کی بھوک، مسکینوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ مفتی نقی علی خان صاحب نے لکھا ہے نا کہ وہ ایک شخص بڑا صدقہ کیا کرتا تھا، تو گھر والے اس کو روکتے تھے کہ تم بہت صدقہ کرتے ہو، غریبوں کو بہت دیتے ہو، تو اسے قید کر دیا۔ تو تھوڑا وہ بھوکا پیاسا رہا، انہوں نے تھوڑا اس کی عقل ٹھکانے آئے گی تو یہ ایسے باہر لٹاتا رہتا ہے پیسے۔ تو جب وہ قید سے باہر آیا تو اس نے اور زیادہ صدقہ کرنا شروع کیا۔ تو پوچھا کہ تم ابھی بھی باز نہیں آئے؟ کہا اب تو مجھے بھوک پیاس میں رہ کر زیادہ احساس ہو رہا ہے۔ ہو گیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ واقعی روزہ جو ہے ہمیں غریبوں کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، احکامات الہیہ میں حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے تو روزے کے تو بے شمار فوائد، دینی، دنیاوی، طبی، کئی طرح سے اس کے فوائد ہیں۔ گناہوں کی معافی ہے، نیکیوں کا حصول ہے، اللہ کا قرب ہے، اور صحت بھی مل رہی ہے، آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہو رہی ہے، ہارٹ پرابلم بھی آپ کے ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کا کیلسٹرول بھی لیول پر آ رہا ہے، آپ کا موٹاپا ختم ہو رہا ہے، آپ کا کیا کچھ فوائد ہو رہے ہیں بھائی۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، وہ بڑا نادان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جا مجرموں، جھوم جا مجرموں، رمضان غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ اور روزے کے انعام کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، میں خود ہوں براہ راست۔ اور ایک جو صیغہ اس کا اجزا بھی ہی اگر پڑھا جائے تو خود رب تعالیٰ اس روزے کی جزا ہے، اور دیگر عبادتوں سے جنت ملتی ہے، اور روزے سے جنت والا ملتا ہے۔ اللہ جنت کا رب، سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ابھی سے ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے پورے ماہ رمضان میں خوب عبادت بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آنے والے اس مہمان مہینے کی قدر نصیب فرمائے، اور اس میں خوب عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔